خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج مورخہ 12 جنوری 2024 کی مخصوص تلاوتیں۔ تم اپنے بادشاہ کے باعث جس کو تم نے اپنے لیے چنا ہے فریاد کرو گے، لیکن اس دن خداوند تمہاری نہ سنے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 8واں باب 4 سے 7 اور پھر 10 سے 22 آیت تک۔ تو اسرائیل کے تمام بزرگ اکٹھے ہوئے اور راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہا، دیکھ تو عمر رسیدہ ہو گیا ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، پس تو ہم پر ایک بادشاہ قائم کر جو ہمارے درمیان حکمرانی کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ تو یہ بات سیموئیل کی نظر میں بری معلوم ہوئی جو انہوں نے کہی کہ ہم پر ایک بادشاہ قائم کر جو ہمارے درمیان حکمرانی کرے۔ تب سیموئیل نے خداوند سے دعا مانگی۔ خداوند نے سیموئیل سے فرمایا کہ ساری باتوں میں جو لوگ تجھے کہتے ہیں ان کی سن، کیونکہ انہوں نے تجھے رد نہیں کیا بلکہ مجھے، کہ میں ان پر حکمرانی نہ کروں۔ تو سیموئیل نے خداوند کی ساری باتیں لوگوں کو جو اس سے بادشاہ طلب کرتے تھے بتائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریق یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے لیے اور اپنی گاڑی کے لیے اور اپنے گھوڑوں کے لیے نوکر رکھے گا، اور وہ اس کی گاڑی کے آگے دوڑیں گے۔ وہ اپنے لیے 1000 کے رسالہ دار اور 50 کے جمع دار بنائے گا، ان سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور لڑائی کے ہتھیار اور اپنی گاڑیوں کا سامان بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے گا کہ وہ اس کے لیے عطر بنانے والیاں اور باورچنے اور روٹی پکانے والیاں ہوں، اور تمہارے کھیت اور تمہارے تاکستان اور تمہارے سب سے اچھے زیتون کے باغوں کو لے گا اور اپنے خدمت گاروں کو دے گا، اور تمہاری کھیتی اور تمہارے انگوروں کا 10واں حصہ لے کر اپنے درباریوں اور ملازموں کو دے گا، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں اور تمہارے اچھے بیلوں اور تمہارے گدھوں کو لے گا اور اپنے کام پر لگائے گا، اور تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، اور تم اس کے غلام ہوگے۔ تو اس روز تم اپنے بادشاہ کے باعث جسے تم نے اپنے لیے چنا فریاد کرو گے، لیکن اس دن خداوند تمہاری نہ سنے گا۔ مگر لوگوں نے سیموئیل کی سننے سے انکار کیا اور کہا، ہرگز نہیں، بلکہ بادشاہ ہم پر سلطنت کرے گا اور ہم بھی ساری قوموں کی مانند ہوں گے، اور ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان حکمرانی کرے گا اور ہمارے آگے چلے گا اور ہماری لڑائیاں لڑے گا۔ سو سیموئیل نے لوگوں کی ساری باتیں سنی اور خداوند کے کانوں میں بیان کیں۔ تب خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ ان کی سن اور ان پر ایک بادشاہ مقرر کر۔ تب سیموئیل نے اسرائیل کے آدمیوں سے کہا کہ تم ہر ایک اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت اب تک گاؤں گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 89، اس کی 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند، وہ تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، وہ تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، اور وہ تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں، کیونکہ تو ان کی قوت کا فخر ہے، اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری سپر ہے اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے۔
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप तुम्हारे दिल की आंखें रोशन करे। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और कई दिन बाद वो कफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है, और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही। और वो उन्हें कलाम सुना रहा था, और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। और जब वो हुजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश ना कर सके, तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। मगर वहाँ बाज़ फ़कीह बैठे थे। वो अपने दिलों में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है सिवाय एक, यानी खुदा के। और फ़ौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान ज़मीन पर गुनाहों के मुआफ़ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फ़ौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ़ करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।